بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم سحری کی دعات، سحری کی نیت اور اس طرح سحری کے وقت ایک وظیفہ ہے، جب ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں انسان کا وہم اور غبار بھی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو، سحری کے وقت یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ جل شانہ خود اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ طبرانی ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نچوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت فرماتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے روزے کی برکت سے کہ اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی ہے، اور اس طرح لغت میں سحری کہتے ہیں اس کھانے کو جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو صبح کے قریب کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، اور وہ سحری نہیں کھاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں اللہ جل شانہ نے برکت نازل فرمائی ہے، 3 چیزوں میں برکت ہے: جمعات میں، سرید میں، سحری کھانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو، خواہ ایک چھوارا ہی کھا لیا کرو یا ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو، لیکن سحری کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد روایت سے منقول ہے کہ سحری بہت بابرکت کھانا ہے، اس کو ضرور کھایا کرو۔ کھانا بھی کا اس وقت بندہ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں اللہ جل شانہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تھوڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ انسان کو یہ موقع مل جائے، یہ بہت غنیمت ہے۔ تو چلو دوستو، سحری کی دعا کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، اور دعا میں کل خاص اللہ جل شانہ کے لیے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نے رمضان مبارک کے کل روزے کی نیت کی ہے۔ یہ دعا بھی ہے، اس طرح نیت بھی ہے، یہ دونوں، تو یہ ضرور سحر کے وقت۔ اور اس طرح وظیفہ یہ ہے کہ ہم جب، تو ویسے بھی بندے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھے اس کے بعد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد
101 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ روزی کے تمام مسائل حل فرمائیں گے، دولت کے تمام مسائل حل فرمائیں گے، اور اس کے برکت سے اللہ جل جلالہ گھریلو مسائل، شادی کے مسائل اور کاروباری مسائل، جتنے بھی پریشانی ہے اللہ جل جلالہ تمام کے تمام دور فرمائیں گے، اور تمام حاجات ضروریات اللہ جل جلالہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو، یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب سحری کے فضائل سے باخبر رہے، اور سب کو مسنون طریقے پر سحری کرنے کے توفیق اللہ جل جلالہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہت زبردست خیر و برکت کا بن جائے، اور سب کے لیے اللہ جل جلالہ مغفرت کے بندوبست فرمائے، اور سب کے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور کوئی بھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ والسلام۔